اسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صلوات اللهم صل على محمد علم نشرح کیا ہم نے نہیں کھولا لک صدرک آپ کے لیے آپ کے سینے کو ووضعنا عنک اور کیا ہم نے آپ کے اس بوجھ کو الذی انقض ظہرک جس نے کمر رسالت کو جھکایا تھا اس کو ہم نے اٹھا کے نہیں رکھا اس پر جس نے آپ کے بوجھ کو اٹھایا الذی انقض ظہرک جس نے کمر انقض انقضاء کے معنی ہیں اس طرح سے کسی شے کا ٹیڑھی ہو جانا یہاں پر ظہر آیا ظہر پشت کو کہتے ہیں کمر کو کہتے ہیں اور سرور کائنات سے خطاب ہے جس بوجھ رسالت نے آپ کی کمر کو جھکایا تھا تو میں نے شروع میں عرض کیا میں سورہ واقعہ یوسف پر واقعہ لطیف بھی ہے جسے قرآن نے احسن القصص سے تعبیر کیا ہے کہ کیوں نبوت ولایت کے سامنے سجدے میں ہے آپ اگر توجہ دیں اسی سورہ پر ارشاد ہوتا الذی انقض ظہرک وہ بوجھ رسالت جس نے رسالت کی کمر کو جھکایا تھا ہم نے اسے اٹھا کے کیا یعنی رسالت ختم کی نہیں اس بوجھ کو اٹھا کے آپ کے مددگار کی پشت پر رکھا الذی انقض ظہرک پتہ چلا امامت اس عہدے کا نام ہے جب کمر شکن بوجھ رسالت پر آ جائے تو امامت اٹھا لے امامت اس کو اٹھا لے الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اور ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ بلند کیا تو خدا جس سرور کائنات کو اپنے ذکر کے ساتھ جتنا وہ بلند اتنا اس کا ذکر بلند جتنا اس کا ذکر بلند اتنا ہی پیغمبر کا ذکر بلند یہ میرا نہیں ہے قرآن کریم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا یعنی جتنا اس کی ذات اور اس کا ذکر بلند ہے ٹھیک اتنا ہی خاتم الانبیاء کا ذکر بلند ہے اب اس بلندی سے آپ نیچے لے کے آنے کی کوشش کریں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے ان مع العسر یسرا تکلیف کے ساتھ راحت ہے فاذا فرغت میرے حبیب جب تبلیغ رسالت سے آپ فارغ ہوں فانصب نصب کیجئے معین کیجئے اعلان کیجئے کیا کس کو فانصب نصب کیجئے درخواست یہ ہے کہ اپنے موبائل کو بند کریں چونکہ میری گفتگو کٹ جاتی ہے اس طرح سے نہیں یا تو باہر جا کے بات کریں جی ہاں اللہم صلی محمد فانصب
نصب کیجئے. نصب کے معنی عربی میں اپنی جگہ پر اپنے جانشین کو معین کیجئے. بالکل واضح بقول قراروی صاحب کے اور بقول تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے، اگر قرآن کریم میں آیے مباہلہ، سورہ حل عطا، آیے سورہ بارکہ مائدہ، یعنی قرآن میں اس کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا، اس سورہ کے سوا، یہ سورہ کافی ہے. ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جائے فَانْصَبْ، نصب کیجئے. تو جیسے ہی تبلیغ رسالت سے فارغ ہوئے خاتم الانبیاء نے مقام غدیر میں نصب کیا، فَانْصَبْ، نصب کیجئے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، پھر اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آئیے. میں نے یہ تو تسلسل کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، چونکہ سارا اختلاف امت میں الملل والنحل شہرستانی کی اور ایک اور عالم کی اسی نام سے کتاب ہے، یعنی جتنا اختلاف آج مسلمانوں میں موجود ہے شروع سے طول تاریخ سے رہا، وہ سرور کائنات کی نیابت کے اوپر ہے. نیابت کا مسئلہ حل ہونے کے بعد کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف سارا اسی کے اوپر ہے. آپ مسلمان ہیں یا ہم، کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون مشرک ہے، کون صحیح معنوں میں مومن ہے. آئیے ہم قرآن کریم سے، اور قرآن کریم کے علاوہ میں نے عرض کیا کہ ابھی تک میں نے پوری کوشش کی کہ مکتب اہل البیت کی کسی کتاب کے اصول کافی، ملا یا ذوالفقی، تہذیب، استفسار، یہ جو ہماری 4 بنیادی کتابیں، ان کے نام سے بھی میں نے کوئی روایت آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی اب تک میں نے کوشش کی، اور آخر تک میری کوشش یہی رہے گی. میں ہاتھ میں لے کے آ رہا ہوں کتابوں کو اور ساری روایات. تو آپ اگر صرف اتنا طے کر لیں کہ جن روایات پر شیعہ سنی متفق ہیں ان کو لے لیں، جن میں اختلاف ان کو چھوڑ دے، تو ایک ہی مذہب رہ جائے گا. بنو امیہ کے 85 سالہ کوشش کے باوجود، بقول صالح الوردانی کے سخت ترین سنسر کے باوجود، یہاں سنسر لگتا ہے تو جان نہیں جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ اخبار کو بند کیا جاتا. وہاں سنسر کے معنی یہ تھے کہ خلاف سنسر اگر کسی نے روایت بیان کی، ابو ذر نے روایت بیان کی، کوڑے کھائے. ابو ذر نے روایت بیان کی، جلاوطن ہو گئے. وہاں جا کے بھی خاموش نہیں رہے، وہاں سے بھی جلاوطن ہو گئے. واپس آ کے پھر آیات کی تلاوت کی، پھر جلاوطن ہو گئے. عمار یاسر مکے سے جوانی نہیں، 17 سال کی عمر کو نوجوان کہتے ہیں. جوانی تو 35 سال تک چلتی ہے، 40 سال تک. نوجوانی سے خاتم الانبیاء کے ساتھ جس نے زندگی بسر کی ہو، حق گوئی پر ان کی پسلیاں توڑی جائیں کہ تو کیوں روایتیں بیان کرتا ہماری اجازت کے بغیر، تو کیوں اس طرح سے اپنی مرضی سے روایتیں بیان کرتا. تو کیا میں اسلام کی خاطر، میری ماں شہید ہو، باپ شہید ہو، تو کیا میں نے ماں باپ کو اس لیے قربان کیا ہے کہ تمہاری خاطر یا دین کی خاطر؟ میں نے یہ سب ساری قربانی دین کی خاطر دی ہے، میں کیوں خاموش رہوں؟ اچھا تو خاموش نہیں رہے گا. عثمان نے اپنے سامنے اسے اس طرح سے پٹوایا، گرے، دونوں پسلیاں ٹوٹ گئی اور فتح کی بیماری ہوئی. کس کو؟ عمار یاسر کو، جس کی ماں اسلام میں پہلی شہید خاتون، جس کے خون پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی. یہ پہلی شہید خاتون کا فرزند ہے. جس کا باپ پہلا شہید مکے میں یاسر، اس کے ساتھ یہ ہوا. ابو ذر کے ساتھ یہ ہوا. ابو ذر کے بارے میں سرور کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ اس ذات کی قسم. یہ بخاری جب صحابہ پر گفتگو کرتا ہے، ابو ذر کے بارے میں بچا کے جو روایت ہم تک پہنچی ہے وہ یہ روایت، بچا کے جو روایت ہم تک پہنچی ہے 85 سال دور بنو امیہ سے، بچ کے جو روایت دور حجاج بن یوسف لعنت اللہ علیہ سے، جہاں 5 لاکھ شیعان علی قتل ہوئے، وہاں سے بچ کے جو روایت ہم تک پہنچی اس کے مطابق سرور کائنات کا ارشاد ابو ذر کے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، حجر ابن عسقلانی کی کتاب، علم رجال کے اوپر ہے یہ کتاب، صحابہ کی سیرت پر، کردار پر، ان کے سلسلے میں. ابو ذر کے سلسلے مکتبہ اہل البیت میں تو ابو ذر کا مقام ہی کچھ اور ہے.
سلمان سر فرشتہ صاحب میں منا اہل البیت ہے. سلمان کے فوراً بعد ابو ذر ہیں. ابو ذر اگرچہ ایک ترتیب کے لحاظ سے پہلی منزل پر مقداد ہے، امام پنجم سلام اللہ علیہ نے جو ترتیب دی ہے. میں بہرحال جس کی شخصیت پر، صداقت پر، دیانت پر سارا مسلمان متفق ہے وہ ابو ذر ہیں. ابو ذر کی صداقت پر سرور کائنات کے اس ارشاد کو بخاری نے نقل کیا اور الاصابہ فی تمیز ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا صحابہ کی تاریخ میں. سرور کونین نے ارشاد فرمایا فوالذی بیدہ نفسی، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، کائنات جب سے بنی ہے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچ بولنے والے پر سورج نہیں چمکا. یہ پیغمبر خدا کا ارشاد ہے. اس کو بخاری نقل کر رہا، اس کو الاصابہ فی تمیز ابن حجر عسقلانی نقل کر رہا، اس کو طبری نقل کر رہا، اس کو عشرہ مبشرہ میں طبری اپنی کتاب جو لے کے آتا ہوں ریاض النظرہ میں، تاریخ طبری میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابن تیمیہ جیسا شخص جو کسی فضیلت مولا کائنات کا قائل نہیں، وہ نقل کر رہا ہے اس کو منہاج السنہ میں. تو میں اب عرض کروں کہ جس طرح سے اس شخص نے اسلام کی تحقیق کی ہے، ایک بآواز بلند صلوات بھیجیے گا. میں پہلے ان کی تحقیق کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تھوڑی سی زحمت برداشت کر لیں، چونکہ جو تحقیق کر کے مکتبہ اہل البیت تک آتا ہے اس کی تحقیق کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس نے دونوں مکاتب، ایک تو کسی اور مکتب کی گود میں پلا پرورش پائی، ماں سے، باپ سے، آبا و اجداد سے، معاشرے سے، اسکول سے، جو کچھ اس کی فطرت اور خون بنا، اس خون و فطرت کو تبدیل کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشقت کی ضرورت ہے. بہت زیادہ. انبیاء الہی آپ دیکھتے نہیں ہیں، سرور کائنات مطالبہ کرتے ہیں مکے والے کہ آپ اچھا اس چاند کے 2 تقسیم کیجئے ہم مان جائیں گے. خاتم الانبیاء دست رسالت کو بلند کر کے چاند کو 2 تقسیم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بہت بڑا جادوگر ہے. اس درخت سے کہیے چل کے آئے ہم مان جائیں گے. سرور کائنات اشارہ اس لیے کہ یہ جو قرآن کریم کا ارشاد ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ واقعہ جمعہ یا سورہ واقعہ حج، کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا اشرف المخلوقات جس نے انسان کو خلق کیا ہے، انسان کو بغیر توحید پہچانوائے وہ خود نہ پہچانے، مگر جمادات و نباتات و درخت بغیر کسی پہچانوانے والے کے پہچان جائے؟ تو اس کا مطلب درخت ہم سے افضل ٹھہریں گے، یہ نباتات ہم سے افضل ٹھہریں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں پر ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ذہن میں رکھیے، نبوتیں، رسالتیں، امامتیں، ولایتیں یہ خدائی عہدے ہیں. یہ خدائی عہدے ہیں. درست خدائی عہدوں کے سلسلے میں جو ارشاد ہوا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تمام عالمین پر خدا نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم، آل عمران کو چنا. چننے کا جب عہدے دیتا ہے، یہاں جب اس کائنات کے نظام میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں ملازمت کے لیے آپ جاتے ہیں، کہیں پر آپ درخواست دیتے ہیں کسی آفس میں، کسی کمپنی میں، تو آپ کے علاوہ 10,000 اور درخواستیں ہیں وہاں پر. درست ہے؟ 10,000 اور درخواستیں ہیں. مگر جب آپ سے انٹرویو لیا جاتا ہے تو انٹرویو میں جو شخص اس کمپنی کے معیار یا اس ادارے کے معیار پر 100% اترتا اس کو ٹھیک. کیا خداوند عالم نے بغیر انٹرویو کے یہ عہدے تقسیم کیے ہیں؟ یا بارگاہ؟ ایک نقطہ واقعاً آپ غور کیجئے، میں رات بھر ظاہر ہے ممبر پر آ کے آپ کو خالی یہاں سے نہیں بھیجنا، رات بھر سوچنا پڑتا کہ قرآن اور روایت کو. کیا خدا نے اس کا عدل ہے یہ کہ یہاں نظام کائنات میں تو انصاف، اگر کوئی کمپنی اور خاص طور سے گورنمنٹ کا کوئی ادارہ بغیر انٹرویو کے کسی کو عہدہ دے لوگ احتجاج کریں گے کہ یا تو اس نے رشوت لی ہے. درست احتجاج، اور احتجاج کا قانونی حق بھی ہے کہ معیار کیا تھا جو آپ نے اس کو رکھا.
میرے یہ اسناد ہیں یونیورسٹی سے، اسکول سے لے کے یونیورسٹی کے، میرے یہ اسناد ہیں، مجھے بٹھا دیجئے ان کے سامنے، یہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں، مجھے رد کر کے ان کو کیوں یہ عہدہ دیا گیا؟ احتجاج کرنے کا حق ہے۔ تو جو آئین عدل ہے اس کے سامنے سب احتجاج کر سکتے ہیں کہ تو نے یہ عہدے دیے کیسے، تیرے پاس عہدوں کا معیار کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اس نے بھی عالم زر میں ایک ایک سے انٹرویو لیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت عالم زر میں ہم میں سے ہر ایک سے انٹرویو لیا اس نے، عالم زر میں۔ اب یہ ہم وجود میں نہیں آئے تھے، سورہ اعراف کی سری آیت، قال الست بربکم، کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس جواب کا اس جس آفس سے یہ سوال تھا، اس آفس کا جو پورا معیار تھا، اس معیار کے مطابق جس نے 100% جواب دیا، اسے کائنات کا افضل اسی کو قرار دیا۔ اس کے بعد جس نے جیسے جیسے جواب دیا ویسے ویسے اس کو چنا گیا، اس کو اسی اعتبار سے چنا گیا۔ تو وہاں بھی بالکل نظام عدل کے مطابق انٹرویو ہم سب سے لیا گیا۔ آخر میں جنہوں نے ان کے نقش قدم پر چل کر صرف اقرار و اعتراف کیا انہیں کہا گیا مومن، اور جنہوں نے کمال توحید کی حدوں کو اس حد تک پہنچایا کہ فرشتے بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے، ملائکہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے، اس حد تک کہ جبریل امین کو بھی توحید کے بارے میں پوچھنا پڑا، تو جو جبریل امین کے معلم ٹھہرے انہیں ولایت و امامت سے نوازا، اور جو ان کے بھی معلم تھا وہ کائنات میں ایک تھا جس کا نام خاتم الانبیاء تھا، وہ ان کا بھی معلم ٹھہرا۔ تو وہاں بھی عہدے جب دیے گئے ہیں تو باقاعدہ ہر ایک سے انٹرویو لے کے دیے گئے ہیں، درست؟ اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیے۔ تو اس کے بعد قرآن کریم کی سری اس پر مسلسل اور متواتر آیات، ان سب کو ایک طرف رکھ دے۔ جب ہم قرآن کی تفسیر میں آتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ عہدے وہاں سے تقسیم ہے، یہ خدائی عہدے وہاں سے تقسیم ہے۔ جیسے جب ابراہیم خلیل کو امامت ملی تو اس واقعے کو، جیسا کہ 2 سال پہلے میں نے اسی منبر سے عرض کیا، مودودی نے خلافت و ملوکیت میں اس ساری امامت سے متعلق آیات کو دیا۔ ہر سورہ قصص میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے امام بنایا، ہم ان پر فعل خیرات کی وحی نازل کرتے ہیں، وہ ہماری وحی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم نے سورہ نور ہم ان کو امام بناتے، سورہ بنی اسرائیل ہم امام بناتے، سورہ بقرہ ہم بھی امام بناتے، سورہ واقعہ انبیاء ہم امام بناتے۔ ساری آیتوں کو امامت سے متعلق، خلافت سے، ساری آیات کو خلافت و ملوکیت میں نقل کیا۔ نقل کرنے کے بعد خدا ہر آیت میں کہتا ہم بناتے، اس کے بعد آیات کو نقل کرنے کے بعد مودودی کہتا ہم بناتے، ہم بناتے ہیں۔ بنا لے، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، بنا لے، مگر تو جو بنائے گا تیرا ہی امام ہو سکتا ہے، نہ تیری زندگی میں کام آئے، نہ تیری قبر میں، نہ آخرت میں۔ جس کو تو بنائے گا آخرت میں نہ وہ ہوگا نہ تو، اس لیے کہ امامت کا تعلق صرف یہاں سے نہیں ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامام، یاد رکھو اس دن جس دن 1,24,000 انبیاء کی صف میں نبیوں کے ساتھ نہیں بلائیں گے، اماموں کے ساتھ بلائیں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو جیسا امام ویسے اس کا مامون۔ امام جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، امام آج کا شرابی ہو یا اس وقت کا، اگر امام شرابی ہے سارے شرابی اس کے پیچھے لائن میں کھڑے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں کس نے کتنی پی، اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا بھی پیٹ پھٹا ہر ایک کا، نہیں، پینے والوں کی لائن ہے۔ ظاہر ہے یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کے معنی کوئی انسانی گروہ کائنات میں نہیں ہے کہ جس کا امام نہ ہو۔ بس امام 2 قسم کے، ایک عادل و معصوم، ایک فاسق و فاجر۔
تو جو فاسق و فاجر ہے اس کا ظاہر ہے قابل اس کا سربراہ، اور اسی کی سربراہی میں صف میں کھڑے ہیں سب. تو اب مجھے بہرحال ان آیات پر گفتگو سے پہلے اس جلیل القدر مصنف کی تحقیق میں آپ کی خدمت میں پیش کرو. ایک صلوات بھیجیے گا. اس قدر واضح قرآنی آیات، سورہ اعراف کی میں نے آیت پیش کی، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خدا نے اسی وقت، ابھی میں عرض کروں گا، میں لے کے آیا ہوں ریاض النظرہ، لے کے آیا ہوں مولا کائنات کے سلسلے میں عرض کروں گا، آپ خود دیکھیے گا. یعنی جو روایات مکتبہ اہل البیت میں ہے وہی روایات، اور جبکہ یہ روایات بچا کے آئی ہیں ان کے ہاں، بہت مشکل سے بچا کے آئی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ لکھنے والا کس قدر خوف زدہ ہے، خود لکھتا ہے کتنا خوف زدہ ہے ایک فضیلت مولا کائنات لکھنے کے لیے، کتنا پریشان ہے. اس پریشانی کا عالم میں وہ لکھ رہا، اس لیے کہ نہ لکھے تو حقیقت چھپائے گا، سب لعنت بھیجیں گے. اگر لکھتا ہے تو حاکم وقت کا خوف اس کے ساتھ پر سوار ہے. یعنی بنویں سے بچ کے جو روایتیں آئی ہیں وہ مولا کائنات کی فضیلت میں. اگر بنو عباس نہ ہوتے تو ظاہر ہے علی نفس رسول تھے، نفس رسول ہیں. میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، آیے مباہلہ سورہ آل عمران نے کہا کہ علی نفس رسول ہیں. تو اسی لیے پہلے رسول کو گرا دو، جب رسول کی شخصیت ختم ہو جائے گی تو نفس رسول کی حیثیت کیا رہے گی. اب ان کی تحقیق دیکھیے. فقہ و تفسیر و تاریخ رسول اکرم سے منسوب احادیث کے علاوہ ورثے میں ملنے والے بہت سے افکار اور نظریات مجھے مطمئن نہ کر سکے، اور میں شکوک و شبہات کی منجمد دھار میں گر گیا. اس تمام تر صورتحال میں حقیقت کا سراغ لگانا آسان نہیں تھا، کیونکہ مسائل کو اتنا خلط ملط کر دیا گیا ہے کہ شخصیات کے فرمودات نصوص سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکے ہیں. نصوص کو ان فرمودات سے جدا کرنا انتہائی دشوار کام ہے. لیکن اگر تحقیق کرنے والا پرعزم ہو اور تحقیق کے دوران فرس تحقیق کی لگام کو کھینچ کر رکھے تو اس دشواری پر قابو پایا جا سکتا، اور وہ آپ زمین پر گرا نہیں سکتا. اس روش کی بدولت جس میراث اور موجودہ اسلامی نظریات کا میں مشاہدہ کیا، ان کا خلاصہ یہ ہے. اب یہ خلاصہ بتاتے ہیں. مذہب اہل سنت میں شیخین کے اقوال نے قطعی اور ابدی نصوص کی صورت اختیار کر لی. شیخین یعنی ابوبکر عمر نے، ان کے اقوال نے قرآن اور سرور کائنات کے فرمودات کے مقابلے میں ایک جاہ اختیار کر لی. سرور کائنات اور قرآن کے مقابلے پر یہ آئے. مثلا کہتے ہیں مذہب اہل سنت میں شیخین کے اقوال نے قطعی اور ابدی نصوص کی صورت اختیار کر لی. میراث کے اکثر بلکہ تمام مسائل کا دار و مدار اجماع پر ہے، اور اجماع کو رکن اساسی کی حیثیت حاصل ہے. اسوہ کامل، بس چند جملہ اب تھوڑی سی، اسوہ کامل کے حامل رسول رحمت کی طرف منسوب اکثر احادیث سے سیاست کی بو آتی ہے، اور بہت سی احادیث عقل اور اسلام کے مستقل اصولوں سے متصادم ہے. ابھی میں پیش کروں گا. روایات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر رسول اکرم کی عظیم الشان شخصیت کو گھٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی. ان کی تحقیق، اور اسی ابھی میں تیجانی کے جملے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اس کے بعد ریاض النظرہ کے جملے عرض کروں گا، اس کے بعد میری گفتگو ختم ہو جائے گی. حکومت مخالف افراد کے فرمودات اور اجتہادات سے مکمل دشمنی دکھائی دیتی ہے. بعض کم مرتبہ افراد کو عالی مرتبت ہستیوں کے برابر لانے کی پوری کوشش کی گئی. راویان و مؤلفان احادیث بھی سیاست کے اثر سے آزاد نہیں دکھائی دیتے. اس کے بعد کہتے ہیں بے توفیق، یہ جملہ بے توفیق فقیہان حرم کی طرف سے حکمران طبقے کو ہمیشہ اہمیت دی گئی، اور انہوں نے حکومتوں کے جواز کے فتوے جاری کیے. یہ ان کی تحقیق. آئیے قرآن سورہ بارکہ ہود، سورہ ہود کی صریح آیت، احکام سلطانیہ، ابو حنیفہ کے ہم زمان ہیں، عالم دین ہیں، لکھتے ہیں احکام سلطانیہ میں. خود ابو حنیفہ کی اس نام سے کتاب ہے، اس نے نہیں لکھی، اس کے بعد ان کے شاگرد نے لکھی ان کے نام سے. اس میں لکھتے ہیں کہ حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، ستمگر ہو. ابھی یہ آگے خود ہی بتائے گا. میں چونکہ بعض اوقات میں جلدی کرتا ہوں معذرت کے ساتھ،
احکام سلطانیہ میں یہ روایت آئی ہے، اور اسی روایت کو جلال الدین سیوطی نے در منصور میں لکھا، اسی روایت کو اس نے فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، اسی روایت کو زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا، اسی روایت کو تفسیر المنار کے مصنف نے لکھا، یہ سب اہل سنت کے مفسرین ہیں۔ میں عرض کروں وہ روایت کیا ہے؟ براہ راست جا کے قرآن کریم سے ٹکرا جاتی ہے، براہ راست قرآن کریم سے ٹکرا جاتی ہے۔ وہ کیا کہ یہاں یہ روایت ابھی پیش کرے گا کہ سرور کائنات نے نام لے کے کن کن پر لعنت بھیجی تھی، نام لے کے کن کن پر لعنت بھیجی تھی۔ کہاں سے؟ یہ بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، مسند ابو داؤد سے، اسی طرح سے مسند طیالسی سے، اسی طرح سے صحیح ترمذی سے، ساری صحاح ستہ کے علاوہ ساری کتابوں سے پیش کرے گا کہ متواترات سے ثابت ہے کہ سرور کائنات نے کچھ صحابہ پر لعنت بھیجی تھی۔ تو جب آپ ان روایتوں کو نقل کر رہے ہیں کہ پیغمبر خدا نے کچھ صحابہ کے نام لے کے لعنت بھیجی تھی، تو اس سے کم یہ تو مان جائیے آپ کی کتابوں نے یہ لکھ دیا کہ کچھ صحابہ پیغمبر کی زندگی ہی میں ملعون تھے۔ میں نے نہیں، پیغمبر نے لعنت بھیجی، آپ نے روایت نقل کی اور میں منبر سے نقل کر رہا ہوں۔ سرور کائنات نے ان پر لعنت بھیجی، میں نے نہیں۔ اب میں ان کو نقل کروں تو میں مجرم، میں توہین صحابہ کا مرتکب، میں واجب القتل۔ وہ جس نے کتاب بھر دی ہے وہ ایسا عظیم ہے کہ اس کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، اس کی شان میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اب ان کا رونا کیا؟ کہتے ہیں اسلام حکومتوں کے جواز کے فتوے جاری کیے، ظالم ترین حکومتوں کے جواز کے فتوے جاری کیے۔ تو احکام سلطانیہ میں ابو حنیفہ کی طرف منسوب، اسی طرح سے جتنے اہل سنت کے امام ہیں ان سب کی طرف منسوب ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، قاتل ہو، زانی ہو، شرابی ہو، تو کیا اس کی ابھی آگے آئے گا خالد بن ولید کا، ان کے ہاں بھی آئے گا، تیجانی کے ہاں بھی آیا۔ خالد بن ولید خود ولید یہ شخص پلید تھا، اور اس نے کوفے میں جب اس کو گورنر بنا کے بھیجا تو اس کے پیچھے ابو موسیٰ اشعری بھی تھا، اس کے پیچھے حضرت مالک اشتر بھی تھے۔ یہ شراب کی مستی میں تھا، اس نے قے کی، شراب نکلی محراب شراب سے، اس نے سجدے کی حالت میں عشقیہ 2 مصرے کہہ دیے، معشوقہ سے کہا آواز دے کے کہاں ہو آ جاؤ، یہ سجدہ ہو رہا۔ تو مالک اشتر سے اس نے ابو موسیٰ اشعری کہتا یہ کیا ہو رہا؟ مالک اشتر کہتے یہی ہو رہا جو تو کر رہا تھا، یہ تیرے ہی ہم نوا ہیں، اس پر تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہے، اس کو جس نے گورنر بنایا اس پر حیرت ہے۔ کیسے اس شخص کو جو فجر کی نماز 4 رکعت پڑھا کے شراب کی مستی میں کہتا اور بھی پڑھا دوں، اسے ہوش ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو خیر تفصیل آئے گی، ابھی میں عرض کروں کیا اس فاسق و فاجر و سب دیکھ رہے ہیں، انتہائی غلط حالت میں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کیا ایسے شخص کی مخالفت جائز ہے؟ سارے فقہا کہتے ہیں حرام ہے، حرام ہے۔ خیر فقہا نے کہا حرام ہے تو یہ مصری کہتا ہے اس مکتب، اس فتویٰ نے مجھے جگایا کہ میں کہاں ہوں، میں کس مکتب میں ہوں، میں کس جگہ ہوں۔ ایسا دین جو فرائنہ سے نجات کے لیے آیا تھا اور فرائنہ کے سامنے میرا سجدہ کرائے دوبارہ، ایسا دین کس طرح کا دین ہے؟ یہ انسانیت کی آزادی کے لیے آیا تھا، انسان کو انسان پرستی سے، فرائنہ سے، نمرودوں سے، صداموں سے آزادی کے لیے آیا تھا۔ کیا فرعون کو ہٹا کے آل سعود کو بٹھا دے، کہہ دا آجا ان کے سامنے سجدہ کر لے، شراب پیتے پینے دو؟ مدہوش بالکل ولید کی طرح فیصل جو وزیر خارجہ ہے، کبھی آپ ٹی وی پر اس کو ہوش کی حالت میں نہیں دیکھیں گے، ٹی وی پر ہوش کی حالت میں نہیں دیکھیں گے۔ کوئی دنیا کا اتنا بڑا شرابی نہیں ہے جتنا یہ خبیث ہے۔ کوئی فقیہ حرم کہہ تو دے، جرات تو کرے، صرف آیت کی تلاوت ہی کر دے مسجد الحرام میں نماز جمعہ میں،
صرف آیت کی تلاوت کرے کہ شراب پینا حرام ہے، دیکھ لے دوسرے دن وہ شراب خانے میں نظر آئے گا یا کہاں۔ اب آئیے کہتے ہیں جب اس کو دیکھا کہ فقیہان حرم نے سری، اب قرآن کیا کہتا؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ مسلمانوں، سورہ ہود، مسلمانوں ظلم کرنے والے کی طرف اس کا عہدہ قبول کرنا، اس کا منصب قبول کرنا، اس کے پاس ملازمت کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہاں پر اسی آیت کی تفسیر میں درزی تھا، کپڑے سیتا تھا، منصور دیوانقی، بنو عباس کا دوسرا بادشاہ، خبیث ترین و ظالم ترین شخص، اس کے کپڑے سیتا تھا، ایک درزی تھا، مومن تھا۔ وہ جب تلاوت قرآن کے وقت اس آیت پر پہنچا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں کہاں ہوں، میں اس ظالم کے کپڑے سیتا ہوں جو اولاد علی اور فاطمہ کو دیواروں پر چن رہا۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد دوڑ کے امام ششم کی بارگاہ میں آیا، مولا یہ آیت مجھے بہت ستا رہی ہے۔ تو حضرت نے اسی آیت میں فرمایا تو وہ دکاندار جو یہ جانتے ہوئے کہ تو اس ظالم کے کپڑے سیے گا تاگا بیچتا، وہ بھی اس آیت میں شریک ہے۔ کہا مولا میں اس کی بقا نہیں چاہتا ہوں، میں تو مزدوری کے طور پر کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتا، حضرت نے فرمایا دین عقل ہے، مکتب اہل البیت میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا تجھ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، جب تو اس کے کپڑے سی کے لے کے جاتا اس کو دینے کے لیے، کیا تیرے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ پروردگار جب تک میری مزدوری نہ دے زندہ رہے؟ کہا یہ تو ہوتا ہے۔ تو تجھے نہیں پتا ایک لمحہ ظالم کی بقا یزید کی بقا ہے؟ یزید کسی شخص کا نام ہے نہیں ہے، ظلم کا نام ہے۔ تو آقا حسین کے مخالفین کی صف میں ہے، وہ بھی قاتل تھا، یہ بھی اولاد رسول کا قاتل۔ تو تو خیر مزدوری کر کے جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری مزدوری دینے تک، وہ فقیر جو بھیک مانگنے کے لیے اس کے دروازے پر گیا ظالم کے، ظالم نے بھی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ذہن میں خیال آیا پروردگار کم سے کم جیب سے ہاتھ نکال کے مجھے دینے تک 2 لمحے اس کو مہلت دے۔ اس نے ظالم کے لیے جو 2 لمحے کی مہلت مانگی وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود، وَلَا تَرْكَنُوا، رکون کے معنی صرف مائل ہونا، میل، رغبت۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، دیکھو مائل مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، ورنہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہارے صدقات، تمہارے خیرات سمیت تمہیں جہنم کی آگ کھینچ لے گی، کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ بعض اوقات اتنا سا عمل پہاڑوں کے پہاڑ، دریا کے دریا، زمین و آسمان سے بھرے ہوئے گناہوں کو اتنا سا عمل مٹا دیتا ہے۔ بعض اوقات بظاہر میری نظر میں جرم اتنا سا ہے، پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ بارگاہ، چونکہ اس پر مجھے ثواب الاعمال عقاب الاعمال شیخ صدوق کی کتاب پر گفتگو نہیں کری ہے، علل الشرائع شیخ صدوق کی کتاب پر گفتگو نہیں کرنی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ میں صرف اتنی سی بات عرض کر دوں، جب قرآن صاف طور سے قرآن کی آیت ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم کی طرف مائل نہ ہونا، جہنم کی آگ تمہیں کھینچ لے گی، سورہ ہود۔ ٹھیک، اب آئیے اس آیت کے مقابلے میں، شکریہ، اس آیت کے مقابلے میں یہ روایت کہ حکومتوں کے جواز کے فتوے جاری کیے، اسلام کی پوری تاریخ میں آزادی فکر کبھی بھی دکھائی نہیں دی۔ اس حاصل مطالعے کی وجہ سے میں موجودہ اسلام کے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا، اور میں نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ مجھے اثر نو اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ موجودہ اسلام پر سیاست کی چھاپ بہت گہری ہے، اور فقہاء نے اپنی مصلحتوں کے پیش نظر اسے قبول کیا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا تھا۔ ذیل میں بطور نمونہ میں کچھ نصوص پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے دل میں شکوک و شبہات کے دروازے کھولے اور مسلمانوں کی اس مسلمہ میراث میں نگاہ انکار سے دیکھا اور ان کے نظریات کو رد کیا۔ بنو امیہ، اب آئیے
اہل سنت کی کتب حدیث میں سے بنو امیہ کے متعلق مروی روایات نے میری توجہ کو اپنی طرف مبذول کیا۔ ان روایات میں امت کو ان کے خطرناک عزائم سے اور دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوششوں سے خاتم الانبیاء نے آگاہ کیا تھا، مگر مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ علماء حدیث نے ان روایات کو مشکوک اور ضعیف قرار دیا اور اس کی بجائے ان احادیث کو صحیح قرار دیا جن میں بنو امیہ کی اسلام دوستی کو سراہا گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو امیہ کے اقتدار کی مذمت کی تھی اور آپ نے یہ الفاظ فرمائے، میری امت کی تباہی قریش کے شہوت پرست افراد کے ہاتھوں سے ہوگی۔ صحیح بخاری کتاب الفتن باب سوم جلد 9 صفحہ 60۔ اور دوسری روایت میں آپ نے یہ الفاظ آپ سے مروی ہیں، امت میں فساد اور تباہی قریش کے نادان اور شہوت پرست گروہ کے ہاتھوں سے ہوگی۔ صحیح بخاری کتاب الفتن باب سوم جلد 9 صفحہ 60، مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 304۔ اس کے بعد ابو ہریرہ نے کہا، اگر میں چاہوں تو ان لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں کہ جن کے بارے میں پیغمبر خدا نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں سے اسلام تباہ ہوگا، امت کو تباہ کرنے والے فلاں فلاں کی اولاد میں سے ہوں گے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن باب سوم جلد 9 صفحہ 60۔ علاوہ ازیں بہت سی روایت میں، اب آئیے، بہت سی روایت، ایک نہیں، دو نہیں، 50 سے زیادہ روایات میں، بہت سی روایت میں حکم ابن عاص اور اس کے اولاد پر سرور کائنات نے لعنت اور نفرین کیا، حکم ابن عاص پر لعنت کی۔ اب آپ غور کیجئے، اس روایت کو میں اس وقت معذرت خواہ ہوں، میں اسناد کے لیے 40 کتابیں اہل سنت کی اسی وقت میں گن سکتا ہوں، مگر بخاری اور مسلم کے بعد پھر کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس لیے آپ ذرا توجہ دیجئے کہ ایک عظیم محقق کی تحقیق ابو ہریرہ نے کہا، میں نے حدیث پیغمبر کے 2 برتن یاد کیے، ان میں سے ایک برتن کا میں نے اظہار کر دیا، اور اگر میں نے دوسرے برتن میں سے کچھ بیان کیا تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب العلم جلد اول صفحہ 41۔ حضرت عثمان کے چاچا، حضرت عثمان کے سگے چاچا حکم ابن العاص کے متعلق جو ابھی گزر گئے، ابن حجر نے لکھا کہ رسول خدا نے اسے طائف جلاوطن کیا تھا، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اس کو جلاوطن کیا تھا، لیکن حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں اس رانندے رسول کو واپس مدینہ بلا لیا۔ اس کے متعلق یہ بات منقول ہے کہ رسول اکرم نے اس پر لعنت کی تھی، لیکن یہ بات ابن حجر کے نزدیک ثابت نہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ رسول اکرم کی خدمت میں آئے اور حضرت حکم ابن عاص پر لعنت اور نفرین کر رہے تھے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس پر لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے غور کیجئے، آپ نے فرمایا، میں اپنی فلاں بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یہ دیوار کے سوراخ سے ہماری طرف جانگ رہا تھا۔ خاتم الانبیاء اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے اور یہ خبیث جانگ رہا۔ اس روایت کو سب نے نقل کیا، سب نے نقل کیا۔ تو اب بتاؤ، یہ صحابی ہے، یہ صحابی ہے، تمہارے مکتب میں یہ صحابی ستارہ ہے۔ یہ ستارہ ہے، جو دین اس سے تمہیں ملے۔ ہم تم سے کوئی گلہ نہیں کرتے، ہم تو تم سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسی پر رہو، ہمیں اپنی راہ پر رہنے دو۔ ہم تم سے کوئی گلہ نہیں کرتے، اس لیے کہ آخر جہنم کو تو خالی نہیں رہنا ہے، اس کے لیے بھی چاہیے۔ تو آپ اسی آس کے دین پر، اسی مکتب پر رہیے، ہمیں، مگر مجھے علی کے دین پر رہنے دیں۔ میری اتنی سی درخواست ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ آپ جو روایت نقل کر رہے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں صرف آپ کی کتاب سے پڑھ لوں گا، میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھوں گا۔ تو آپ مجھ پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے اپنے تمام مصنفین کو مشرک قرار دیجئے، پھر باتیں مجھ پر آ جائیے۔ جب ساری روایات آپ کی کتابوں سے پڑھی جا رہی ہیں تو ان روایات کی بنیاد پر اگر میں مشرک ہوں تو مجھ سے پہلے جنہوں نے کتابوں میں یہ روایتیں نقل کی ہیں وہ کیا ہیں؟ مشرک۔ تو اگر یہ مشرک ہیں تو تیرے آبا و اجداد ہی مشرک ہیں، تو کیا فتویٰ لگاتا ہے؟
حضرت حکم ابن عاص پر لعنت و نفرین کر رہے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس پر لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنی فلاں بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا اور یہ دیوار کے سوراخ سے ہماری طرف جھانک رہا تھا. یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں صحابہ. آپ کو مبارک ہو ایسے صحابہ، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. مگر آگے چلیے، صحابہ نے کہا کیا ہم بھی اس پر لعنت کریں؟ کیا ہم بھی اس پر لعنت کریں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں سنت کس چیز کا نام ہے؟ جب آپ بخاری اور مسلم کو اٹھا کے دیکھیے، سنت کس چیز کا نام ہے؟ پیغمبر کی گفتگو کا نام سنت ہے، پیغمبر کے قول و فعل کا نام سنت ہے. تو جب پیغمبر کا قول و فعل سنت ہے تو جن پر پیغمبر نے لعنت بھیجی ہے ان پر لعنت بھیجنا سنت ہے. ہر ایک نے، ہر عالم نے سنت کی تعریف یہی کی ہے. سنت یعنی روش. روش کس کی؟ پیغمبر خدا کی. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل، اس کو کہتے ہیں سنت. اگر سرور کائنات کسی پر لعنت بھیجے تو یہ کیا ہے؟ بولے سنت پیغمبر خدا. تو کیوں سنت پر عمل کرنے والے کو تم بہرحال فرمایا اپنی. اچھا صحابہ نے کہا ہم بھی اس پر لعنت کریں؟ تو اب بچایا نہیں، پیغمبر کو حق تھا لعنت کرنے کا. تو پھر سارا دن پیغمبر کے لیے آپ نہیں پڑھیے نماز، آپ نہیں رکھیے روزہ. خدا کہہ رہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. تو یہ شاید پیغمبر سے خطاب ہے، مجھ سے اور آپ سے تو نہیں ہے. اس لیے جب پیغمبر کا قول، پیغمبر کا فعل، ان دو چیزوں کا نام سنت ہے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے، لکھتے ہیں اس شخص پر. آگے چلیے، میں پہلے سے کیوں جذباتی ہو جاؤں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ منظر گویا میں اپنی آنکھ. اب اس کے بعد حضرت نے فرمایا نہیں کے بعد کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور یہ منظر گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی اولاد میرے منبر پر اترتی اور چڑھتی ہے، اترتی اور چڑھتی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم انہیں پکڑ لیں؟ چونکہ آپ نے ان پر لعنت بھیجی ہے تو کیا ان کو پکڑ لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں پکڑو. میں اس پر تعلیق میں پیش کروں گا تو بہرحال نہیں. لیکن رسول اکرم نے اسے جلاوطن کر دیا. پیغمبر خدا. اب آئیے سورہ واقعہ مائدہ، اسلام نے جلاوطنی کا حکم کس کے لیے صادر کیا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 36. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا فیقتلوا او یصلبوا او ینفوا من الارض. جو لوگ خدا سے لڑتے ہیں، رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، انہیں قتل کر دو. یصلبوا، تختے دار پر چڑھا دو، پھانسی دو. آؤ یا قتل کر دو، ہاتھ اور پیر کاٹو. آؤ ینفون، یا روئے زمین سے نکال دو. تو سنگین ترین مجرم کی سزا اسلام میں جلاوطنی ہے. پیغمبر خدا خود لعنت بھی کریں، اس پر جلاوطن بھی کریں، اور یہ لکھ رہا. ہم نے پوچھا ہم بھی کریں تو کہا نہیں تم نہیں کرو. اس کی وجہ چونکہ عثمان اس کو واپس بلا چکے تھے، عثمان اس کو واپس مدینہ بلا چکے تھے. اگر راوی کہتا ہاں تو بنو میاں اس کی اولاد کو کاٹ دیتے ہیں.
بنو میں اس کے گھر کو جلا دیتے ہیں. تو کہا نہیں پیغمبر نے تو یہ کیا تھا, اس کو تو چھپا نہیں سکتے, سب کو پتا ہے. تو اب سب تاریخ میں سب برا نہیں کہے, وہ صرف پیغمبر نے برا کہا تھا. جلاوطن بھی پیغمبر نے کیا تھا, کوئی بات نہیں. اب آگے چلیے, یہ مصنف, اور عجیب, اس سے عجیب تر کیا کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نہیں, لیکن رسول اکرم نے اسے جلاوطن کہا. الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد اول صفحہ 345 شمارہ 1781. یہ مستند ترین علم رجال کی اہل سنت میں میزان الاعتدال, ذہبی کی میزان الاعتدال کے بعد سب سے مستند ترین کتاب علم رجال میں یہی ہے. تو اب آئیے آگے. طبرانی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حکم رسول خدا کی خدمت میں بیٹھا تھا, اس نے بات کرنی چاہی تو اپنے ہاتھ سے زبان کو پکڑ لا. رسول اکرم نے اس کی طرف منہ کر کے فرمایا ہمیشہ ایسے ہی رہنا, خدا کرے تیرا ہاتھ ہمیشہ ایسا رہے. تو اب کہتے ہیں کہ چنانچہ زبان کو رسول اکرم نے اس کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ ہمیشہ ایسے ہی رہنا. چنانچہ وہ جب بھی بات کرتا تو پہلے اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑتا تھا اور پھر بات کرتا تھا, اور مرتے دم تک اس کی یہی حالت رہی. ابن حجر کو اس حدیث کی سند میں کچھ شک ہے. 400 صحابہ کی حدیث ہے, شک ہے, ٹھیک. ابن حجر کو اس حدیث کی سند میں کچھ شک ہے. کیوں؟ بہقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے, لیکن اس کے راویوں میں سے ایک زرار ابن سرد ہے اور اس پر رافضی ہونے کا الزام تھا, چونکہ وہ عثمان کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا. تو ابن حجر نے, چونکہ آیت اللہ شرف الدین موسوی نے اپنی کتاب المراجعات میں لکھا کہ وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا, عثمان کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا. تو اس لیے ابن حجر نے نافع ابن جبیر ابن مطعم سے اور اس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ ہم رسول اکرم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے حکم ابن عاص کو دیکھا اور فرمایا اس شخص کے اولاد کی وجہ سے میری امت ہلاک ہوگی. یہ 5ویں روایت عرض کر رہا ہوں حکم کے بارے میں, ٹھیک. مسلم نے ابن عباس سے نقل کیا ہے, صحیح مسلم والے نے, مسلمان ابو سفیان سے ہرگز نشست و برخاست نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس کی طرف نظر کرتے تھے. صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل ابو سفیان. ابو سفیان کی فضیلت یہ تھی کہ وہ جہاں بیٹھتا تھا مسلمان ہٹ جاتے تھے, یہ اس کی فضیلت ہے, یہ اس کا شرف ہے. مسلمان اس سے نفرت کر کے ہٹ جاتے تھے. آگے چلیے, کہتے ہیں کہ ابن حجر نے بغوی سے نقل کیا حضرت عمر جب بھی معاویہ کو دیکھتے تو کہا کرتے یہ عرب کا نوشیروان ہے. الاصابہ در حالات معاویہ. حیرت کی بات یہ ہے, اس نے بخاری نے فضائل علی, فضائل عمر, فضائل عثمان, فضائل ابوبکر, جب معاویہ پر آیا ہے تو وہاں لکھا ہے حالات معاویہ, اس لیے کہ اس کو ایک فضیلت کی روایت نہیں ملی باوجود پوری کوشش کے. تو اب کہتا حالات معاویہ, اس میں فضائل نہیں لکھا, حالات معاویہ. آئیے ابن ابی دنیا نے سے منقول ہے, عمر نے کہا خبردار میرے بات اختلاف نہ کرنا, اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ معاویہ شام میں موجود, اگر تم نے اپنی رائے پر انحصار کیا تو معاویہ کو بخوبی معلوم ہے کہ تم سے خلافت کیسے چھینی جا سکتی ہے. الاصابہ حالات معاویہ جلد 3 صفحہ 434. ابتدا میں معاویہ اور ابو سفیان کے ساتھ مؤلفۃ القلوب کا رویہ اپنایا جاتا تھا. ابتدا میں سرور کائنات کی زندگی میں ان کو تالیف جیسے کفار و مشرکین ابھی مسلمان ہوئے تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا تھوڑے سے زیادہ پیسے دے کر کہ یہ بیچارے ابھی اسلام کی طرف راغب ہوں. تو ابو سفیان, یہ دیکھیے ابو سفیان اور معاویہ سے ابتدا میں یہی سلوک کیا جاتا تھا کہ یہ شاید اسلام کی طرف مائل ہو, مگر ابو بکر نے اپنی دور حکومت میں ان کو وہی روش رکھی. مگر عمر آیا تو مؤلفۃ القلوب سے ان کو ہٹا کر کیا کیا, معاویہ کو شام کی گورنری دی, معاویہ کو باقاعدہ شام کی گورنری دی. ابتدا میں معاویہ اور ابو سفیان کے ساتھ مؤلفۃ القلوب کا رویہ اپنایا جاتا تھا, پھر جب عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے مؤلفۃ القلوب کا حصہ ختم کر کے معاویہ کو شام کا والی مقرر کیا. تاریخ عمر ابن الخطاب, مؤلف ابن جوزی, دیگر کتب تھے. جن احادیث میں بنو امیہ کی تعریف کی گئی ان میں ایسی احادیث بھی موجود ہیں جن میں شام, ہاں ابن
آپ کی خدمت میں وہ روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے مروان سے کہا، مروان سے حضرت ام المومنین عائشہ نے مروان سے کہا، اے مروان میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم نے تیرے باپ پر اس وقت لعنت کی تھی جب تو اس کی پشت میں تھا، میں گواہی دیتی ہوں، تو کم سے کم مجھے نہیں مانو صدیقہ کو مان جاؤ، اگر واقعاً ہمیشہ صدیقہ تھی تو پھر مان جاؤ، جیسے کہ صدیقہ ہیں آپ کی نظر میں، تو جب آپ کی مزاج کی روایت نقل کرے صدیقہ، آپ کے مزاج کے خلاف وہ روایت نقل کرے تو کاذبہ، اگر جھوٹی نہیں ہے سچی ہے تو پھر مان جائیے، اسے کہ حضرت ام المومنین سے روایت نقل ہے، کہتی میں گواہی دیتی ہوں بارگاہ الہی میں کہ تیرے باپ پر پیغمبر نے اس وقت لعنت کی جب تو اس کی پشت میں تھا اور اسے جلاوطن کیا۔ ٹھیک، اب یہاں سے چونکہ میں اس سے آگے ابھی تیجانی کے دو جملے مجھے پیش کرنے، واقعاً ظلم و ستم کی انتہا، مجھے تیجانی کے جملے پیش کرنے، مجھے معلوم ہے کہ جب تیجانی کے جملے میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں تو آپ احساس کریں گے کہ واقعاً مولائے کائنات نفس رسول کہاں کھڑے ہیں، کس عالم میں کھڑے ہیں۔ اسی لیے علامہ تبریسی لکھتے ہیں، درست ہے کہ میرے آقا حسین مظلوم ہے، اگر علامہ تبریسی مجتہدین میں سے سن 600 ہجری کے لکھتے ہیں، اگر مجھ سے پوچھا جائے کائنات کا سب سے مظلوم ترین کون ہے، میں کہوں گا علی ہیں، علی ہیں۔ اس کی وجہ مولائے کائنات کے پہلے فضائل انہی کتابوں سے، ریاض النظرہ سے 2 روایتیں اور 1 روایت تیجانی سے، اس کے بعد میری گفتگو ختم۔ اور اب جس روایت کو اب میں پیش کروں گا، اب تک آپ ٹھنڈے تھے، مگر جب مولائے کائنات کے فضائل آپ سنیں گے انہی سے، جنہوں نے اس طرح سے حکم کو، اس طرح سے عثمان کو، اس طرح سے عمر کو، اسی طرح سے ابوبکر کو پیش کیا، امیر المومنین کو کس طرح سے پیش کیا، اور بچا کے جو روایتیں ان تک پہنچی ہیں انہی روایت کو دیکھیے، انہی روایت کو، اصول کافی، فروع کافی، تہذیب، استثار، اسی طرح شیخ توسی، سب چھوڑ دیجئے، باواز بلند ایک صلوات بھیجئے۔ اب آپ سے درخواست ہے بہت جلدی، چونکہ میں اب دیر نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سے وعدہ ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے دوسری مجالس میں بھی شریک ہوں، چونکہ انہی ایام ہیں جہاں شہزادی آپ کی منتظر رہتی ہے، تو اس لحاظ سے، اور آج تو مصائب کی وہ شب ہے کہ جس نے دشمنوں کو رلایا، آپ سے خواہش کرتا ہوں، آپ سے درخواست ہے، یہ سید بزرگوار کا قرضہ ہے اس کے اوپر، اور اس کی چھت کے سلسلے میں بتا رہے تھے کہ اس کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ ان کے اوپر بوجھ پڑا ہے، اور اس کے جو اخراجات ہیں سب آپ جانتے ہیں، اب انہی ایام کی وجہ سے سال بھر یہ عزاداری قائم ہوتی ہے، تو اس عزاداری کے قیام کے لیے ذہن میں رکھیے، اس عزاداری کے قیام کے لیے تاریخ میں بنو عباس کے دور میں جوان بیٹے دیے گئے ہیں، صرف عزاداری کو قائم رکھنے کے لیے جوان بیٹے دیے گئے ہیں۔ آپ سے خواہش ہے آپ جیب پہ ہاتھ ڈالیں اور دل کھول کے مدد کریں، کیا پتا پھر خدا ہمیں یہ موقع دے، تو اس لیے 10 منٹ آپ کے ہیں، اس 10 منٹ میں آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس ادارے کی مدد کیجئے گا، تاکہ ادارہ خدا شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے صدقہ اس کو چلاتا رہے اور یہ چلتا رہے ادارہ، تو جتنی جلدی آپ اس کی مدد کریں گے اتنی جلدی میں شروع کروں گا۔ باواز بلند صلوات بھیجیے گا۔ جی ہاں، نام لکھ لیں، جاؤ صاحب آپ کھڑے ہو کے نام لکھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چیک بھیج دیں یا جو بھی مدد کریں، جیسے بھی کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو حضرات دینا چاہتے ہیں یا 1 دن 2 4 دن میں دینا چاہتے ہیں تو اپنے رقم لکھوا سکتے ہیں اور ٹیلی فون نمبر لکھوا دیں تاکہ میں بعد میں وصول کر سکوں۔
کھڑے ہو کر نام پکارے آپ لوگ، جس کو بھی کچھ دینا ہے، تو اگر نہیں ہے اس وقت اس ادارے کا قرضہ ہے، چونکہ قرضہ حسنہ جن مومنین نے دیا تھا ان کو واپس کرنا تھا، ابھی ادارے کے پاس نہیں۔ آپ حضرات سے ہوں کچھ حضرت ابو طالب کے نوکر ایسے جو ان کے نقش قدم پر چل کے قرضہ حسنہ، خیر انہوں نے خدا کو دیا تھا، آپ آقا حسین کو دے دیں قرضہ حسنہ، تاکہ آپ کو یہاں بھی وہاں بھی واپس مل جائے۔ علی زادہ صاحب $100 جی۔ اوکے ہزار آواز بلند نعرہ الصلوات، بارے دیگر بآواز بلند نعرہ الصلوات۔ برائے خوشنودی جناب امام زمان بلند تر صلوات۔ اللہم صل۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل محمد وعلی محمد۔ میرے ہاتھ میں ریاض النظرہ ہے، جس سے کل میں نے آپ کی خدمت میں وہ روایتیں پیش کی۔ ریاض النظرہ طبری کی کتاب ہے، عشرہ مبشرہ کی فضیلت میں، فضائل امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ میں انہوں نے جو روایات نقل کی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ طبری جس نے معاویہ کی تعریف میں بھی وہ روایت نقل کی، اور ابو سفیان کے لیے بھی جو بھی ان کو ملا وہ نقل کیا، اور اسی طرح سے جو روایت اس کو ملی اس نے میں نے شروع سے ابھی اس مجلس کے شروع سے عرض کیا، جو بنو امیہ کے حکومت سے بچا کے جو روایت ان کو ملی وہ روایت اس نے نقل کی، اور بڑی احتیاط کے ساتھ انہوں نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یا انس، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا انس سے کہ خرجہ النجار عنہ وقال قدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تیرن فسمى اکل لقمتا وقال اللہم ائتنی بحب الخلق الیک و الی۔ انس کہتا کہ میں سرور کائنات کا نوکر تھا، ایک شخص یا ایک خاتون نے پرندے کا کباب بنایا تھا اور لے کے آئی تھی سرور کائنات کی بارگاہ میں۔ جب سامنے رکھا تو سرور کائنات نے دستہ رسالت کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا پروردگار، جو اس کائنات میں سب سے محبوب ترین شخص جو تیرے لیے اور میرے لیے ہے اس کو بھیج دے تاکہ میرے ساتھ کھا لے۔ انس کہتا ہے جب کہتا اللہم ائتنی بحب الخلق الیک و الی، جو سب سے محبوب تجھے اور مجھے ہو اس کو بھیج دے۔ فأتی علی، امیر المومنین آئے، فضرب الباب، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ فقلت من انت، انس کہتا میں نے کہا تم کون ہو؟ قال علی، آواز دی میں علی ہوں۔ قلت انا رسول اللہ علی حاجت، سرور کائنات کسی کام میں مصروف ہیں۔ اس کی خیانت دیکھیے، سرور کائنات کسی کام میں مصروف ہیں۔ فقال علی قلت انا رسول، تو علی قلت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی حاجت ثم اکل لقمتا، پھر سرور کائنات نے ایک لقمہ اٹھایا۔ وقال مثل الاولی، جو پہلے کہا تھا اے پروردگار میں اس کو کھا نہیں سکتا جب تک تو اپنے محبوب ترین شخص کو جو تیری بارگاہ میں پوری کائنات میں اس کو بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ کھا لے۔ فضرب علی، دوبارہ علی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فقلت من انت، میں نے کہا کون ہو تم؟ قال علی، کہا میں علی ہوں۔ قلت ان رسول اللہ علی حاجت، پیغمبر خدا کسی کام میں مصروف ہیں۔ ثم اکل لقمتا، پھر سرور کائنات نے ایک لقمہ اٹھایا۔ وقال مثل ذلك، پھر پیغمبر خدا نے وہی دعا کی پروردگار بھیج دے، تو اپنے محبوب ترین شخص کو بھیج دے تاکہ میرے ساتھ یہ کھانا۔ قال فضرب علی ورفع صوتہ، اس دفعہ علی نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو بلند آواز سے کہا میں علی ہوں۔ تو اب سرور کائنات نے جب امیر المومنین کی آواز سنی تو میری طرف غصے سے دیکھا تو کیوں نہیں کھولتا دروازہ؟
تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش تھی کہ آپ نے دعا کی تھی انصار میں سے کوئی آ جائے، انصار میں سے کوئی آ جائے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا بعض ایسے لوگ ہیں جو قوم پرست ہوتے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں، کھول دے یہ روایت دروازہ۔ فقال رسول اللہ یا انس افتح الباب، کھول دے دروازہ۔ فدخل فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ تبسم، جب امیر المومنین کو داخل ہوئے تو دیکھا تو پیغمبر خدا مسکرائے۔ ثم قال الحمدللہ الذی جعلک فإنی ادعو فی کل لقمۃ ان یاتین اللہ بحب الخلق الیہ وإلی فکنت انت۔ میں مسلسل دعا مانگ رہا تھا کہ محبوب ترین ہستی کو بھیج دے، تو میں نے دعا کی تھی اور مجھے پتا تھا کہ خدا تجھے بھیج دے گا، اور اس نے روکا۔ فقال فوالذی بعثک بالحق نبیا انی لأضرب الباب 3 مرات، قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو مبعوث برسالت کیا، میں نے 3 دفعہ کھٹکھٹایا دروازہ، اس نے نہیں کھولا۔ انس قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما رددتہ، تو نے کیوں رد کر دیا علی کو؟ قال كنت احب معه رجلا من الانصار، میں چاہتا تھا علی کی جگہ پر کوئی انصار میں سے کوئی آ جائے۔ فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وقال ما یلام الرجل علی قومی، ملامت نہیں کی جا سکتی ہے اس تعصب پر، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی قوم کا کوئی آئے۔ یہ اس روایت کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب ایک تیجانی کا ایک مسئلہ مجھے پیش کرنا، اس روایت کو ذہن میں رکھیے۔ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو واقعاً اس شخص نے اس روایت میں ذکر اخبار جبریل عن اللہ بان علی من النبی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ روایت ذکر کیا ہے جبریل امین نے آ کے پیغمبر خدا سے فرمایا یہ اے سرور کائنات، علی کی نسبت آپ کے لیے وہی ہے جو ہارون کی نسبت موسیٰ کے لیے تھی۔ عن عاصمہ بنت امیس قالت حبت جبریل علیہ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان ربک یقرئک السلام ویقول لک علی منک بمنزلت ہارون من موسیٰ لیکنہ لا نبی بعدک خرجہ الامام علی ابن موسیٰ۔ یہ روایت نقل کی ہے تبری نے، واقعاً اس شخص نے دیانتداری سے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا السلام اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے۔ ذکر اختصاصہ بان لہ من الاجر من المغنم مثل ما للنبی فی غزوۃ تبوک ولم یحضر، حضرت جنگ صرف پوری زندگی میں جنگ تبوک میں شریک نہیں تھے، جب جنگ تبوک میں سرور کائنات مولا کائنات کو نہیں لے کے جا رہے تھے تو سرور کائنات کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور خواتین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور پھر منافقین باتیں بنا رہے ہیں، میں سن رہا ہوں کہ علی بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ چھوڑ کے شاید پیغمبر اس وقت ناراض ہیں۔ تو پیغمبر خدا نے سب کو بلایا، بلا کے فرمایا عن المطلب ابن عبداللہ ابن ابی حبت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وفد ثقیف حین جاءہ لتسلمن او لابعثن علیکم رجلا منی او قال مثل نفسی، پیغمبر خدا نے فرمایا اس وقت جب امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ مجھے بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اما ترى ان یکون لک من الاجر مثل ما لی، کیا اس پر راضی نہیں ہو یا علی کہ جو میرا اجر ہے وہی آپ کا ہو؟ تو امیر المومنین نے فرمایا وَلَكَ مِنَ الْمَقْنَمْ مِثْلَ مَا لِي خَرَجَهُ ذَكَرَ اختصاص بِنَّمْ، یا علی نہ میں نے آپ کو رکھا ہے نہ میں آپ کو لے جاتا ہوں، آپ کا مسئلہ خدا کا مسئلہ ہے، خدا مجھے حکم دے رہا اے میرے حبیب اپنی جگہ پر ہارون کی طرح علی کو چھوڑ کے جائیے۔ اگر ہارون کو نہ چھوڑ کے جاتے موسیٰ کوہ طور پر تو جو ہونا تھا وہ اس لیے آپ علی کو، تو خدا کے حکم پر یا علی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور بارگاہ اب پورے صحابہ کو جمع کر کے سرور کائنات نے جو فضائل بیان کی وہ سارے فضائل میں اس نے ایک روایت جو نقل کی ہے وہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، باقی تو پورا یعنی تقریباً 100 روایتیں ہیں مولا کائنات کے سلسلے میں، ایک روایت اور اس پر میری گفتگو ختم۔ باواز بلند ایک صلوات بھیجیے گا۔ ذکر اختصاصی بصلاۃ الملائکۃ علی النبی وعلیہ لکونہما کانا یصلیان قبل الناس، یہ دیکھیے اس باب میں کہ ملائکہ مقربین پیغمبر پر جب درود بھیجتے ہیں تو بغیر علی کے نہیں بھیجتے۔ جب ملائکہ ذکر اختصاصی بصلاۃ الملائکۃ علی النبی وعلیہ، نبی پر اور علی پر، لِكَوْنِهِمَا كَانَ يُصَلِّيَانِ قَبْلَ النَّاسِ، اس لیے کہ یہی دونوں ہستیاں ہیں جو کائنات
کے پہلے سے یہ نماز پڑھ رہے تھے. کب پڑھ رہے تھے؟ روایت دیکھیں ان ابی ایوب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ لقد صلت الملائکۃ علی وعلی علی لأننا كنا نصلی لیس معنا احد یصلی غیرنا. میں اور علی نے اس وقت نماز پڑھی جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا. کتنا عرصہ پہلے؟ کہتے ہیں آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے. میں اور علی آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے نماز پڑھتے تھے. اس روایت سے بڑھ کر دوسری روایت، یہ بس اس پر مجھے گفتگو میری ختم کرنی ہے. یہ روایت اور تیجانی کا واقعہ، میں تو اصل میں یہ سب مقدمہ تھا، اصل میں مجھے تیجانی کی روایت پیش کرنی تھی. کہتے ہیں ذکر اختصاصی بأنہ والنبی یقبض اللہ ارواحہما بمشیۃ اللہ دون ملک الموت. کہتے ہیں کہ ان ابی ذر، یہ ابو ذر سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما اسرا بیا مررت بملک جالس علی سریر من نور واحدى رجلیہ فی المشرق والاخرى فی المغرب. میں جب معراج پر گیا تو میں نے ایک ملک کو دیکھا جس کا ایک پیر مشرق میں تھا ایک مغرب میں تھا. اب انتہائی ہیبت والا ملک تھا، علی سریر من نور، نور کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا. واحدى رجلیہ فی المشرق، دونوں پیروں میں سے ایک مشرق میں، والاخرى فی المغرب، ایک پیر مغرب میں. وبین یدیہ لوح ینظر فیہ، درمیان میں سامنے اس کے ایک تختی تھی جس پر مسلسل دیکھ رہا تھا. ولدینا کلھا بین عینیہ والدنیا کلھا بین عینیہ، پوری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے تھی. بین عینیہ والخلق بین رکبتیہ، ساری مخلوق اس کی یہ گھٹنوں کے سامنے تھی، پوری مخلوق خدا. بین رکبتیہ ویدہ تبلغ المشرق والمغرب، اس کے ہاتھ مشرق اور مغرب تک پہنچ رہے تھے. فقلت یا جبریل من ھذا، میں نے جبریل سے کہا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل قال ھذا اسرائیل، اے خاتم الانبیاء، یہ اسرائیل ہے. تقدم فسلم علیہ، آگے بڑھیے ان پر سلام کیجئے. فتقدمت وسلمت علیہ، میں آگے بڑھ کر میں نے سلام کیا. فقال وعلیک السلام یا احمد، آپ پر بھی سلام ہو اے احمد. ما فعل ابن عمک علی، آپ علی کو کہاں چھوڑ کر آئے ہیں؟ علی کہاں ہے؟ اس نے پوچھا. فقلت وهل تعرف ابن عم علی، میں نے ان سے کہا کیا میرے چچا زاد علی کو تو جانتا ہے؟ تو جانتا ہے؟ قال وکیف لا، اور میں کیسے نہیں جانوں علی کو؟ وکیف لا عارفہ، میں کیسے اس کو نہ جانوں؟ وقد وکلنی اللہ بقبض ارواح الخلائق ما خلا روحک وروح ابن عمک، خدا نے اس کائنات کو خلق کرتے وقت ساری کائنات کی روحوں کو قبض کرنے کا اختیار مجھے دیا ہے سوائے آپ کے اور علی کے. آپ کی اور علی کی روح قبض کرنے کا اختیار مجھے نہیں دیا، اس لیے کہ میری روح خود علی کے ہاتھ میں. صفحہ 588 ریاض النظرہ. اب میں سوال کرتا ہوں، اب میں صرف ایک سوال، اور اس سوال سے پہلے دو جملے تیجانی کے چونکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. جب بحث ہوئی خلافت پر، پھر پلٹ کے اپنے موضوع پر بحث ہوئی خلافت پر، تو تیجانی لکھتے ہیں، اور اسی ریاض النظرہ سے اور دوسری تمام کتابوں سے نچوڑ کے انہوں نے یہ پیش کیا ہے. جب بولا ارکان شورا کے متعلق عمر کی رائے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بزم شورا میں حضرت علی کا احتجاج، بزم شورا میں حضرت علی کا احتجاج. اس موقع پر حضرت علی نے ارکان شورا کے سامنے اپنے حق کے اس بات کے لیے ایک طویل احتجاج فرمایا. 65 صفات 65 صفات آپ نے گنی، اور گن کے ان سے سوال کیا میری ان 65 صفات میں سے کسی صفت میں تم میں سے کوئی شریک ہو تو بتاؤ. بس میں صرف 3 صفتیں، باقی 65 کل. اور واقعاً آپ کو لطف آئے گا کہ اس نے کیا محنت کی ہے جو اہل سنت کی ساری کتابوں سے. اس کی مفتی اعظم قسطنطنیہ سلیمان ابن ابراہیم قندوزی کی کتاب ینابع المودت، اسی طرح سے عبید اللہ امرتسری کی کتاب ارجح المطالب فی فضائل علی بن ابی طالب، اسی طرح سے مناقب جو اہل سنت کی، اسی طرح در
کوکب دوری اہل سنت کی ساری کتابوں سے اب آپ غور کیجئے، اسی ریاض النظر سے اب آپ غور کیجئے، امیر المومنین شیعہ کتابوں سے انہوں نے نہیں لیا، امیر المومنین نے احتجاج کیا شورا میں، احتجاج کیا کیا؟ اس موقع پر امیر المومنین نے ارکان شورا کے سامنے اپنے حق اس بات کے لیے ایک طویل احتجاج فرمایا اور ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے صدق و کذب سے باخبر ہے، مجھے بس اتنا بتاؤ، تمہارے اندر میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے بھائی کو اللہ نے جنت میں 2 پر دیے ہوں؟ مولا کائنات نے اپنے آپ سے شروع کیوں نہیں کیا؟ اپنی ذات سے شروع کیوں نہیں کیا؟ شہزادی سے شروع کرتے، بابا سے شروع کرتے، حضرت فاطمہ بنت اسد سے شروع کرتے، کون ہے تم میں میری ماں جیسی تمہاری کوئی ماں ہو؟ کون ہے تم میں جو میرا باپ جیسا تمہارا باپ؟ حضرت جعفر طیار سے کیوں شروع کیا؟ جانتے ہیں آپ، میں معذرت کے ساتھ جب ایک روایت آ رہی تو اس کے اطراف میں کہ یہاں سے کیوں شروع کیا حضرت نے؟ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابو طالب و فاطمہ کی گود میں پلنے والا ہر ایک علی ہے، تم کس کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تم کس کا مقابلہ؟ کیا تم میں سے کوئی ہے جس کا بھائی جنت میں پرواز کر رہا ہو؟ ہے تمہارا کوئی رشتہ دار؟ کہا حضرت نے میں تمہیں اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے صدق و کذب سے باخبر، مجھے بتاؤ کہ تمہارے اندر میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے بھائی کو اللہ نے جنت میں 2 پر دی ہوں؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کا چاچا سید الشہداء ہو؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ کسی کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ کسی کے بیٹوں کو رسول کا بیٹا اللہ نے قرآن میں کہا؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کسی کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ ابھی تک صرف بیٹے اور چاچا پر بات چل رہی ہے۔ امیر المومنین جب اپنی ذات پر آئیں گے تو اس وقت آپ کھڑے ہوں گے جو امیر المومنین کے فضائل کو اس شخص نے بڑی محنت سے جمع کیا۔ کہتے ہیں کیا تم میں مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کے ناسخ و منسوخ کا عالم ہے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کسی نے آیت تطہیر، تم میں سے کسی کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ کبھی تم نے بھی جبریل امین کو دیکھا ہے اس کی اصلی صورت میں؟ کہا نہیں۔ کیا جبریل کو دیکھیں گے؟ ارکان شورا نے کہا کیا میرے علاوہ کسی کے لیے من کنت مولا فہذا علی مولا، میرے علاوہ تم میں سے کسی کے لیے پیغمبر خدا نے فرمایا؟ کہا نہیں۔ میں یہاں پر بس رک جاتا ہوں، آگے جو فضائل ہیں چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا اور میرے حسب وعدہ مجھے اپنے وقت پر اپنی مجلس کو ختم کرنا تاکہ دوسری مجالس سے بھی آپ مستفیض ہوں۔ میں چونکہ اگلا جو حصہ ہے وہ اس طرح کے فضائل کا حصہ ہے کہ واقعاً اس شخص نے حق ادا کیا ہے، واقعاً اس کا حق بنتا ہے کہ نجف میں گزشتہ سال جب یہ تھا تو میں جب زیارتوں پر گیا تھا، نجف میں جا کے کہے کہ کربلا میں آقا سید الشہداء سے مخاطب ہو کے کہے حسین وہ اس زمانے کا ہور تھا، میں اس زمانے کا ہور ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اس کا حق بنتا ہے اس شخص کا۔ اب آئیے میں چونکہ فضائل پر اب جو سمندر اس نے جمع کیا ہے اس میں کوزے میں، اس پر گفتگو میری کل انشاءاللہ، کل تفصیلی گفتگو اور لذیذ گفتگو ہے جو اس شخص کی محنت ہے تیجانی کی، دونوں کی محنت کو نچوڑ کے آپ کی خدمت میں کل انشاءاللہ زندگی رہی تو پیش کروں گا۔ مگر آپ جانتے ہیں آج کس کی شب ہے؟ جہاد دین کا رکن ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جہاد دین کی حیات ہے، اور آقا زین العابدین سلام اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا میرے مولا آپ معدن صبر و رضا ہیں، آپ صبر کیجئے، کب تک روئیے گا؟ تو میرے آپ کے چوتھے امام نے منحال سے کیا فرمایا؟ منحال یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نظروں سے غائب ہوا تھا، اتنے روئے یعقوب کے مصائب قرآن پڑھ رہا، لَقَدْ أَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعقوب کی آنکھیں یوسف کے غم میں رو کے سفید ہو گئی تھی، جبکہ کہہ رہے تھے میرے یوسف کو تلاش کرو زندہ ہے۔ زندہ یوسف پر یعقوب اتنے روئے، آنکھیں سفید ہو گئی۔ اے منحال میرے سامنے میرے 18 یوسف تھے جو خون میں نہائے ہوئے تھے،
میں کسی کو غسل و کفن نہیں دے سکا، میں گزرا۔ تو اب آئیے، واقعاً حضرت نے فرمایا، جب ان سے منہال نے سوال کیا میرے آقا سب سے زیادہ ظلم و ستم کہاں ہوا، تو اگرچہ حضرت نے فرمایا 3 دفعہ الشام الشام الشام، مگر اگر روایات کا نچوڑ دیکھیں تو کربلا میں سب سے بڑا واقعہ ظلم و ستم کا وہ کون سا ہے؟ جب حمید ابن مسلم کو حضرت مختار نے بلا کے کہا یہ بتا دے تو دیانتدار تھا، تو مولا امیر المومنین کی نماز کی پہلی صف میں ہوتا تھا، تو نے جو لکھا ہے اے حمید مجھے حیرت ہے کہ تو کیوں یزید کی فوج میں گیا؟ تو حمید کہتا اے مختار اگر میں نہیں جاتا تو نہ میں ہوتا نہ میرا گھر ہوتا، جلا دیتے، مگر میں قسم کھاتا ہوں کہ کربلا میں نے ایک پتھر بھی نہیں اٹھایا اولاد رسول کے خلاف۔ تو مختار نے کہا کیا تو سمجھتا ہے کہ پتھر نہ اٹھانا یہ عظمت ہے؟ کیا فوج یزید میں تیرا وجود اولاد فاطمہ کے دل کو دہلانے کے لیے کم ہے کیا؟ تو اس نے رویا، رو کے کہا بے شک تو صحیح کہتا ہے، مگر فوج یزید میں رہ کر بھی میں نے امام زین العابدین کی مدد کی ہے۔ تو حضرت مختار نے کہا تو نے کب مدد کی؟ اس نے پورا شام غریباں کا واقعہ نقل کیا، اسی ضمن میں یہ روایت ہے۔ اور یہ روایت جو اب میں عرض کر رہا ہوں آج کی شب میری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، ہر اس انسان کے لیے کہ جس کی گود پہ معصوم بچے ہوں، ان سب کے لیے یہ وہ مصائب ہیں جنہوں نے یہی وہ معصوم ہے جس نے ہدف آقا حسین کو تکمیل تک پہنچایا۔ دشمن تڑپ کے رویا جس وقت آقا حسین آئے خیمے میں اور حضرت رباب سے درخواست کی، خواہش کی کہ میرے 3 دن کے پیاسے کو دے دو، میں لے کے جاؤں گا، شاید یہ قوم 1 قطرہ پانی دے دے۔ تو اس ابتدائی جملے کو آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا، مصائب کی انتہا کے لیے اس جملے کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت رباب نے اپنے لال کو 3 دن کے پیاسے معصوم کو آقا حسین کے حوالے کیا کہ شاید 2 قطرے پانی کے مل جائیں۔ آقا حسین جس وقت عبا میں لپیٹ کے اس معصوم کو لے کے، اب یہاں پر علامہ مجلسی نے لکھا ہے، شیخ عباس قمی جن کی کتاب اردو میں ملتی ہے، مجلسی کی کتاب اردو میں نہیں ہے، شیخ عباس قمی کی کتاب اردو میں ہے منتہی الاعمال، اس میں دیکھیے گا جس وقت شہزادہ علی اصغر کو لے کے گئے ہیں میدان میں، آقا ذوالجناح پر سوار ہو کے نہیں گئے ہیں، آقا کسی ایسے جنگ کی سواری پر سوار ہو کے نہیں گئے ہیں۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں سب سے لمبے قد کا، اونچے قد کا ایک اونٹ تھا، اس پر سوار ہو کے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دشمن بھی یہ نہ کہے کہ حسین جنگ کے لیے آئے تھے، حسین جنگ کے لیے آئے تھے، کوئی دشمن بھی یہ نہ کہہ سکے۔ اونٹ پر سوار ہو کے گئے ہیں، جب اونٹ پر سوار ہو کے گئے ہیں عبا کے اندر لپیٹ کے 6 ماہ معصوم کو لے کے، تو اب جب میدان میں جا کر آقا حسین نے، لوگ یہ سمجھے حسین عبا میں قرآن کو لپیٹ کے لائے، تو کہتے ہیں حمید ابن مسلم بیان دیتا ہے حضرت مختار کے سامنے، سمجھے دشمن یہ سمجھا کہ حسین اب قرآن کو لے کے آئے، اس لیے کہ نہ ہاتھ میں تلوار ہے نہ نیزہ ہے، اونٹ پر سوار ہو کے آئے ہیں، عبا میں کسی چیز کو لپیٹ کے لائے ہیں، لوگ یہ سمجھے کہ اب حسین قرآن کو لے کے آئے۔ جب میدان کے بیچ میں آئے تو معصوم کو سامنے کیا، معصوم کو سامنے کر کے فرمایا مسلمانوں 3 دن کا پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، میرے اس معصوم کو نہ ماں کا دودھ ملا ہے 3 دن سے نہ پانی ملا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین پی لے گا تو تم صاحبان اولاد ہو، تم میں سے کوئی آ کے لے جائے اس معصوم کو 2 قطرے پانی اس کے منہ میں ڈالے۔ تو کہتا ہے حمید مختار خدا کی قسم پوری فوج یزید تڑپ کے روئی، دیوار کی طرف رخ کر کے رونے لگی۔ ابن سعد نے حرملہ ابن کاہل سے کہا اقطع کلام الحسین، دیکھ نہیں رہا معصوم انقلاب برپا کر رہا، حسین کی گفتگو کو قطع کر دے۔ تو اب حرملہ ابن کاہل لعنت اللہ علیہ کو جب مختار نے پوچھا اے خبیث تو نے کیا کیا تھا، تو یہ مختار کے سامنے رویا۔ مختار نے کہا جس وقت تجھے رونا نہیں چاہیے تھا اس وقت تو نہیں رویا، اب رو رہا، تجھے رونے سے میں نے قسم کھائی ہے میں آقا حسین کی، تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حرملہ نے کہا
مجھے یقین ہے کہ آپ زندہ نہیں چھوڑیں گے، مگر جو آپ نے کہا کہ تو نے کیا کیا تھا، تو میں اس وقت بھی رویا تھا مختار۔ کیا ہوا تھا، کیوں رویا تھا؟ جس وقت ابن سعد نے مجھ سے کہا اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کی گفتگو کو قطع کر دے، انقلاب آ رہا، تو میرے پاس تیر ختم ہو گئے تھے، وہ تیر رہ گئے تھے جو گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جس وقت میں نے کمان میں تیر کو ڈالا، معصوم کو جب نشانہ بنایا، تو میں نے اس سے ابن سعد سے پوچھا، یا ابن سعد کیا میں حسین کو نشانہ بناؤں یا معصوم کو؟ تو ابن سعد نے کہا نہیں، حسین کو نہیں، معصوم کو نشانہ بناؤ۔ جب ابن سعد نے کہا معصوم کو نشانہ بناؤ، میں نے جب معصوم کو نشانہ بنایا، یہ کہہ کے جب چیخ کر رویا، تو مختار نے کہا ملعون، اس کے بعد تو نے کیا کیا؟ تو اس نے جب چیخ کر رویا، سر پیٹا، تو کہا تو کیوں سر پیٹ رہا؟ مختار جو اس وقت میں نے دیکھا ہے، کم سے کم میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کوئی خاتون آئی، ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دی، اے حرملہ میرے معصوم نے کیا بگاڑا ہے؟ ارے جسے ماں کا دودھ بھی نہ ملا ہو، اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تو مختار نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کہا جب تک میرے آقا حسین موجود تھے، مجھے پتا ہے کوئی شہزادی خیمے سے نہیں نکلی تھی۔ تو مختار نے جب یہ کہا تو حرملہ کہتا خدا کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں، خیمے سے کوئی نہیں آئی تھی شہزادی، پھر یہ کون تھی؟ تو اب یہ تڑپ کے کہتا ہے مختار خدا کی قسم وہ رسول کی بیٹی زہرا تھی، جو سامنے آ کے کہا ہے رک جا میرے معصوم کو۔ دو جملے عزیزوں، یہ وہ مصیبت ہے جس پر دشمن تڑپ کے رویا ہے۔ اور جس وقت اس نے کہا میں نے نشانہ بنایا، اور جب یہ تیر چلا ہے حلقوں میں معصوم پر لگا، تو معصوم ایک مرتبہ بابا کی طرف پلٹ کے مسکرائے، آقا حسین نے مسکراتے ہوئے چہرے کو بوسہ دیا۔ بس ایک جملہ عرض کر دوں، آقا نے اس خون مقدس کو ہاتھوں پر، بچے کو گود میں رکھا، خون کو ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف بلند کیا، آواز آئی حسین یہ خون اوپر نہ پھینکیے، قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ تو زمین کی طرف، زمین سے آواز آئی حسین زمین میں برداشت نہیں کر سکتی، تو اب آقا نے اس خون مقدس کو چہرے پر ملا اور فرمایا ہاکذا القی جدی رسول اللہ۔ اسی طرح سے میں اپنے نعرہ رسول خدا کی خدمت میں جاؤں گا۔ بس دو جملے، میری بھی حاجت ہے، آپ کی بھی حاجت ہے، اور جن جن خواتین کی حاجت ہے، زہرا آ چکی ہیں آنسو کے بیچ میں، مانگیے۔ شہزادی آ گئی ہے، مانگیے بیچ میں۔ ماں نے اب جب یہ معصوم جب شہید ہوئے تو جانتے ہیں عمل عاشور میں، آپ جانتے ہیں علی اکبر کا لاشا ہے، عباس کا لاشا ہے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اور محمد کے، مگر کسی جنازے پر آقا حسین کی یہ حالت نہ تھی کہ 7 قدم آگے بڑھے اور 7 قدم پیچھے ہٹے۔ ننھی سی لاش کو لے کے آئے، سوچا ماں کو کیسے دوں، 7 قدم آگے بڑھے اور 7 قدم پیچھے ہٹے۔ جزاکم ربکم۔ بس اب آپ شہزادی کے سامنے 2 جملے عرض کروں، ماں نے اس معصوم کی ننھی سی لاش کو دیکھا نہیں تھا، ننھی سی قبر کھودی ذوالفقار سے، اس قبر میں دفنایا، ماں نے دیکھا نہیں تھا، دفنایا۔ اب جب شب عاشور ہے، خیمے جل چکے ہیں، ماں اب بھی منتظر ہے کہ شاید علی اصغر کہیں پر ہو، ماں اب بھی منتظر ہے۔ اب میرے عزیز جب شب عاشور، حضرت سکینہ سارے بچوں کو جمع کیا، شہزادی زینب نے حضرت سکینہ کو لے کر آئی، حلقے میں چھوڑا، تو ایک مرتبہ صبح کے قریب اندھیرا تھا، دیکھا کوئی خاتون نہر فرات کی طرف سے آ رہی ہیں، اور شہزادی زینب نے حضرت ام کلثوم سے کہا بہن ذرا تم دیکھنا، میں آگے بڑھ کے دیکھتی ہوں کہ یہ کون ہے۔ اندھیرا تھا، جب قریب آئے تو دیکھا کوئی خاتون ہے۔ شہزادی زینب نے پوچھا من انت، کہا انا زوجۃ الحر، میں حر کی بیوی ہوں۔ اے حر کی بیوی، تیرا شوہر بھی اس وقت ہمارا مہمان ہوا جب میرے خیمے میں ساقی کوثر کی بیٹی کے خیمے میں پانی بھی نہ تھا، اب تو اس وقت مہمان ہو رہی ہے جبکہ خیمے بھی باقی
پانی نہیں رہے تو ہور کی بیوی نے کہا شہزادی معصوم بچے پیاسے تھے میں پانی لے کر آئی ہوں. جب پانی کا نام سنا ارباب ازا نہ کسی خاتون نے نہ کسی بچے نے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کسی نے پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. اندھیری رات ہے ابھی اندھیرا ہے. حضرت رباب اٹھی. حضرت رباب نے اٹھ کے شہزادی زینب کے سامنے ہاتھ جوڑے. شہزادی اجازت ہے؟ شہزادی زینب نے پوچھا بابی کیا کریں گی؟ شہزادی اجازت ہے؟ تو شہزادی زینب نے پوچھا کیا بابی پانی پئیں گی؟ نہیں شہزادی کیا پانی پیوں گی علی اصغر کے بعد، صرف آپ اجازت دیجئے. ہاں بابی اجازت ہے. گپ اندھیرا ہے. ہور کی بیوی کے ہاتھ سے پانی لیا، اندھیرے میں صحرا کی طرف چلی. تو اب شہزادی زینب نے دامن تھاما. بابی کہاں جا رہی ہے؟ شہزادی پانی ملا ہے، آواز دوں گی علی اصغر میرے لال پانی ملا ہے، اور رو کے مجھے آواز دو کہاں ہو، مجھے رو کے بتا دو کہاں ہو. ماں پانی لے کے آئی ہے. جب پانی لے کے چلی اندھیرے میں آواز دی شام ہوتی ہے گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر میرے لال شام ہو گئی ہے اندھیرا ہو گیا آواز دو تم کہاں سو رہے ہو. ماتم حسین حسن کے والد محترم، ان کا نام ابھی مجھے نہیں پتا ہے، ان کی شفا کے لیے صرف باواز بلند ایک درود بھیجیے گا. صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اقرارا لنعمته ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اقبال صاحب ادھر اوپر خالی ہے کیونکہ پیچھے بھی جگہ خالی ہے، اوپر خالی ہے، آپ تشریف لائیں اوپر. جی جی ایک صلوات بھیجے گا. اصل میں پیچھے کھڑے ہیں لوگ. جی جو مرثیہ خان حضرات جو اوپر بیٹھے تھے اگر اوپر ہی بیٹھ جاتے تو زیادہ بہتر ہے. کم سے کم 4-5 کو بہرحال جگہ ہے یہاں پر. جن مومنین کو جگہ نہیں ہے یہاں آگے جگہ ہے، آگے تشریف لائیں تاکہ سردی میں جو باہر کھڑے ہیں ان کو جگہ مل جائے.
صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر کی رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ اور روح اس میں نازل ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سرور کائنات کی زندگی میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے تھے تو کس پر؟ خاتم الانبیاء پر۔ ملائکہ اور روح سرور کائنات پر نازل ہوتے تھے۔ کیا قدر کی رات اب بھی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ اگر اب بھی ہے تو اس آیت کے مطابق کیا ہر قدر کی رات کو یہ نازل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ بولے، نازل ہوتے ہیں، اسی لیے سارے مسلمان قدر کی رات اعمال کرتے ہیں۔ تو کیا ہر فرد مسلمان پر نازل ہوتے ہیں یا کوئی فرد ہے جس پر نازل ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے ہر فرد مسلمان پر ملائکہ نازل نہیں ہوتے ہیں، کوئی کائنات کا نقطہ مرکزی ہے جس پر یہ ملائکہ جب آج کسی پر نازل ہوتے ہیں تو آپ تاریخ اسلام سے، تفسیر اسلام سے، اسی سورہ کی تفسیر سے دکھائیے سرور کائنات کے بعد کسی نے کہا ہو مجھ پر نازل ہوتے ہیں؟ تو سرور کائنات پر جب نازل ہو رہے تھے تو سرور کائنات کی رحلت کے بعد بھی کوئی تھا جس پر نازل ہو رہے تھے؟ آپ بتا دیجئے، خود حضرت ابوبکر کا دعویٰ دکھا دیجئے کہ انہوں نے کہا مجھ پر نازل ہو رہے ہیں۔ عمر کا دعویٰ دکھا دیجئے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے مجھ پر نازل ہو رہے ہیں۔ عثمان کا، کم سے کم انہی لوگوں کا جن کو راشدین کہتے ہیں آپ، انہی میں سے کسی کا ان کا اپنا دعویٰ، آپ کا عقیدہ نہیں، ان کا یہ دعویٰ دکھا دیجئے پیغمبر خدا کے بعد چونکہ ان کی جگہ پر ہم ہیں، ہم پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ کسی بھی حتیٰ غیر مستند روایت دکھا دیجئے، کبھی ابوبکر نے 2.5 سالہ زندگی میں یہ کہا ہو مجھ پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں شب قدر۔ مولا کائنات نے جو احتجاج کیا شورا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ ڈاکٹر تیجانی کتاب، مگر اس کتاب سے پہلے میرے عزیز سامنے ہیں، ان سے میں نے درخواست کی تھی، علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے 2001 امامت پر دلائل کی کتاب ہے جس کا نام ہے 2001 ائمہ علیہ السلام کی امامت پر دلائل دیے ہیں۔ تو 2001 دلائل میرے ہاتھ میں، جو اہل سنت سے آپ بھی جانتے ہیں شیعہ ہوئے ہیں پاکستان میں، ان کی کتاب ہے 1000 سوالات۔ اسی طرح سے میرے ہاتھ میں ڈاکٹر تیجانی کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے صالح الوردانی کی کتاب ہے میرے سامنے، جن سے میں آپ کی خدمت میں گفتگو مسلسل کر رہا ہوں، اور آج بھی آپ کی خدمت میں اس سے کچھ عوارضات پیش کروں گا۔ میں عرض کروں کہ قرآن کریم کی روح سے، چونکہ واقع کربلا بھی اسی وجہ سے ہے، آج اگر مسلمانوں کی ذلت و رسوائی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے، آج اگر اسلام غیر مسلموں سے اپنی بقا کے لیے بھیک مانگ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ جیسے انہوں نے واقعاً صالح الوردانی نے بہت خوب تجزیہ کیا، ہم انشاءاللہ کل پرسوں اس تجزیے تک پہنچ جائیں گے۔ آج اگر اس مسلمان پریشان ہیں، بقول شہید مطہری کے یورپ، یعنی آج سے 200 سال پہلے تک یورپ کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس باتھ روم بھی نہیں ہوتے تھے۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، طہارت و وضو و غسل و نہانا کوئی تہذیب نہیں تھی۔ جس دین نے کائنات کو صفائی اور تہذیب سکھائی، آج وہ دین اور اس دین والے، اس اسلام والے، اس دین مقدس والے کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہاں جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہ تو پھر بھی بہتر ہے، مگر خود اپنے ملکوں میں جو ہمارا حشر ہے، دیکھتے ہیں آپ
افغانستان ہے، پاکستان ہے، فلسطین ہے، جہاں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، صومالیہ ہے، جہاں کہیں سوڈان، جہاں کہیں آپ نظر اٹھا کے دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ، اس کی ذلت و رسوائی کا سبب مسلسل طول تاریخ میں واقعاً پھر بھی جن جن نکات پر حق کی صدا بلند ہوتی ہے، حق پرست